اینڈ فرسٹ آف آل آئی ایم ویری تھینکفل کہ آپ نے ایک اپارچونیٹی ہم لوگوں کو دی سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کو، اور ہم یہاں پہ آپ کے پاس آئے ہیں. آج ہمارا ایک اپنا بھی ایونٹ وہاں ہو رہا تھا، اس لیے تھوڑا سا جو ہے میں اس میں لیٹ میں نے اس کو جوائن کیا. اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو اس دفعہ کی تھیم ہے وہ جس کے مطابق کہ یہ ایک انڈیویجول ہیومن رائٹ ہے، ایک یونیورسل ہیومن رائٹ ہے، تو اس کی اویئرنیس کہ یہ مینٹل ہیلتھ ہر ایک کو اپنی بیلنس رکھنا، جس طرح ہم اپنی فزیکل ہیلتھ کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں اور موسٹ آف دا ٹائم اس کے بارے میں ہمارے پاس انفارمیشن بھی زیادہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اپنی فزیکل ہیلتھ کو ہم مینٹین کر سکتے ہیں. تو اسی طرح مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بھی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں باڈی اینڈ ہمارا برین مل کے کام کرتے ہیں، تو اس لیے مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس کے بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے جو پہلا اسٹیپ ہے کہ جب میں نے اس تھیم کو پڑھا تو میں نے سوچا وہ کیا کام ہے جو ہماری سوسائٹی میں مسنگ ہے، کہ جب انسان یہاں پہ رہنے والے اس چیز کو ریئلائز کر سکیں بہتر طور پہ کہ ہمارا بھی رائٹ ہے کہ ہم ایک اچھی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ اپنی زندگی آگے گزاریں اور اپنی بھی مینٹل ہیلتھ کو مینٹین کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مسائل کو حل کریں اور کوئی مینٹل ڈس آرڈرس کی طرف نہ جائے. پھر بھی اگر کوئی آزمائش، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی ڈس آرڈر آ جاتا ہے تو اس کو کوپ اپ کر سکے پراپر طریقے سے، جس کے لیے یہاں آپ کو بہت اچھے میسیجز دیے جا رہے ہیں کہ ٹائم پر آپ سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں، آپ اپنی میڈیکیشن لیں. تو جو مسنگ لنک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ سینٹرز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں کمیونٹی میں. اس کے ساتھ جو اسکول گراس روٹ لیول پہ جب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور ہم جب خود ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو ہم نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ ایک نرسری جو اسکولز میں موجود ہے وہاں پر ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کا اپوائنٹمنٹ انتہائی اہم ہے، تاکہ گراس روٹ لیول پر ہی پرابلمز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکیں اور بچے اور ان کی فیملیز کے درمیان جو پرابلمز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکیں، انڈیویجول ریلیٹڈ بھی اور اس کے ساتھ فیملی ریلیٹڈ بھی. تو یہ ایک چیز مسنگ ہے. اگر آج یہ میسیج کسی بھی فورم پہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ میں وہاں پہ بھی ہم یہی بات ابھی کر آئے ہیں کہ اس کے لیے جو اصل اسٹیپ ہے وہ یہ لینا چاہیے کہ جو مینٹل ہیلتھ کاؤنسلرز ہیں وہ اپوائنٹ کیے جائیں اسکولز میں جو نرسری گراس روٹ لیول ہے. اور سیکنڈلی کہ مینٹل ہیلتھ کی کمیونٹی میں سینٹرز موجود ہوں. اور ابھی اسٹگما کی بات ہو رہی تھی اور سر نے بہت رائٹلی جو ہے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو بھی سائیکالوجی کے کلینک سے نکلتا ہے اس کے بارے میں ہم بہت ایک کچھ نیگیٹو سی رائے بنا لیتے ہیں، جبکہ یہ ایک جو کاؤنسلنگ سینٹرز ہیں یہ وہ ایمرجنسی یونٹس ہیں جو کہ بیہیویئر میں آنے والی کسی بھی پرابلم کو، سٹارٹ اپ ہونے والے مسائل کو ڈیل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو ہم سب کو ضرورت پڑتی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی پرابلم ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم اس سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں، اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو یو نیڈ سم کاؤنسلنگ، وی نیڈ سم کیتھارسس، وی نیڈ سم ایموشنل بیلنسنگ. تو اس کے سینٹرز جو ہیں وہ قائم کیے جائیں. آج کے دن میرے پاس یہی پیغام ہے ہماری کمیونٹی کے لیے بھی کہ اس کے لیے اسٹرائیو کریں اور اس کو اسٹگما نہ سمجھیں کہ اگر آپ کبھی یا کوئی اپنی فیملی ممبر کے لیے کہ اگر وہ کبھی سائیکالوجسٹ، کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے فیملی بھی جو ہے وہ آپ لوگ اور زیادہ جانتے ہوں گے، ہم سائیکالوجی کے حوالے سے جتنا جانتے ہیں کہ فیملی ریزسٹ کرتی ہے کہ ہم بہت عرصے دوسری تیسری اور جگہ سے وہ ہیلپ لیتے رہے جو غلط تھی. اگر وہ شروع میں جلدی آ جاتے اور انیشیل اسٹیجز کے اوپر اگر ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر لیتے تو شاید حالات وہاں تک نہ پہنچے. تو بس یہی ایک رائے ہے میری. سب سے زیادہ اس وقت کمنٹ اور ایک اچھی جو ہے وہ فورم ہے. جب ہم مینٹل ہیلتھ ڈے کو سیلیبریٹ کریں تو یقیناً اس کی اویئرنیس، اس کی اہمیت جو ہے وہ اس سے ہوتی ہے کوئی چینج آ جائے ہماری سوچوں میں بھی اور ہماری کمیونٹی لیول پہ بھی اور فیسلٹیز میں بھی. تو انشاءاللہ ایک بہتر معاشرے کو ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ میم. سو کلیئر اینڈ ویری امپورٹنٹ میسج. اچھا، اب یہ معزز پینلسٹ آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی ہے اور ہم نے یہ زیادتی ضرور کی ہے کہ ان کو بہت کم ٹائم ملا ہے، ٹائم کی وجہ سے تھوڑا وقت دیا گیا ہے. لیکن اب جو بھی اسٹوڈنٹ یا آڈینس میں موجود لوگ اگر اپنا کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کوئری ہے، لیکن کچھ اس کی ایس او پی ہے. وہ ایس او پی یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی پرسنل اگر کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہے، کوئی سائیکالوجیکل اور سائیکیٹرک، تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن وہ اس وقت اجتماعی کوئی بات کریں.
اور کوئی پرسنل چیز ایسی نہ ہو جو کہ ظاہر ہو. اور اگر آپ پوچھنا بھی چاہتے ہیں تو مطلب پرٹیکولرلی کوئی نام وغیرہ ہم نے کسی کا نہیں لینا ہوتا تاکہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ کریٹ ہو. لیکن یہ ہماری ڈپارٹمنٹ آف سیکریٹری, سر سی جے ہاسپٹل اور ہمارا سائیکو سوشل سینٹر, لیاقت یونیورسٹی, یہ تمام چیزیں موجود ہیں. وہاں اگر کسی کو بھی ایسی سپورٹ چاہیے تو اس کے لیے وہاں بالکل معقول انتظام ہے. یہاں کوشچن ایسے کریں جو کہ ریلیونٹ ہوں ڈے کے ساتھ, تھیم کے ساتھ, یا ہمارے پینلسٹ نے جو بات کی ہے اس کے متعلق اگر آپ کی کوئی کلیئرنس چاہتے ہیں, کوئی آپ کوشچن ہے ان کا, تو آپ ان سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب مائک جائے گا اور پہلا کوشچن ہم, ہاں یس بیٹا. ہلو, السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر درگا دیوی. آئی ایم لیکچرر پیتھولوجی فرام بلاول میڈیکل کالج. میڈم صاحب نے اتنی زبردست بات کی کہ فرام دا ایلیمنٹری لیول ہم امپروومنٹ کر سکتے ہیں فار دا پرفیکٹ ہیومن ڈیولپمنٹ کے حساب سے. آئی ایم ویری مچ امپریسڈ. اور اس کے حساب سے میں اپنا ایکسپیرئنس بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ایز اکارڈنگ ٹو آور سوسائٹی یہاں پہ تمام لیڈیز فرام دا کالج, اس سے بھی پہلے اسکول لیول سے جو سوسائٹی سکھاتی ہے اس کے حساب سے جو لیڈیز ڈیلز کرتی ہیں اسٹریس انزائٹی لیول سے, ٹھیک ہے, دے کانٹ ایکسپریس اور دے ہیو ناٹ ٹو ایکسپریس to our society. You are girl or you woman, you should be quiet, you should be bearing and be patient. ٹھیک ہے. سو وہ ساری چیزیں مینٹل ہیلتھ کو تو ڈسٹرب کرتی ہیں آف کورس اسٹڈی کے حساب سے. اس کے بعد گریجویٹ, پوسٹ گریجویٹ لیول, آل دیٹ. پھر آپ کی میرج لائف اسٹارٹ, جیسے میڈم نے بتایا, بچے وغیرہ یہ وہ. تو امپروومنٹ میری اس حساب سے ہوئی فرام دا انزائٹی ڈپریشن سے کہ میرا اپنا بچہ اسکول جانے شروع ہوا تو وہاں پہ جیسے سائکیٹرک اچھی اسکولس میں موجود ہوتے ہیں, لوکل اسکولس میں نہیں, تو وہاں پہ تھیں. تو انہوں نے وہاں پہ سسٹم یہ بھی چینج ہو گیا ہے نا ٹوٹلی. جیسے پہلے جنریشنس میں یہ تھا کہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں تھا, بچہ نوکری کرنے جتنا ہو گیا تب جا کے پتا یہ ہے قابل ہے. لیکن اب جا کے ابھی جو ماحول اسٹارٹ ہوا ہے اس میں تو یہ ہے کہ پیرنٹس کو اس بچے کی برتھ سے پتا ہو واٹ کائنڈ آف ہیومن وی آر ڈیولپنگ. ٹھیک ہے میڈم, جو آپ نے بات کہی اس میں یہ امپروومنٹ فرام مائی مینٹل ہیلتھ سے یہ ہوا کہ جو مجھے میرے جنریشن گیپ فیل ہو رہا تھا وہ کمپلیٹ اس حساب سے ہوا کہ وہاں پہ بچے کی پیرنٹس میٹنگس میں جانا, اس کی ہیبٹس کو سمجھنا, اس کے ٹینٹرمس کو سمجھنا. جو ہمارے بڑے کہتے ہیں ایسے نہیں کرو, اس کو مارو, بچے کو ڈراؤ دھمکاؤ, سدھرے گا نہیں, امپروومنٹ نہیں, ناٹ از دیٹ. تو اس کے ساتھ مجھے بھی پیشنس آئی. اف مائی بیبی از going through the tantrums, I should be patient too. تو اس کے ساتھ ہیلتھ میں امپروومنٹ آتی رہے. بالکل ٹھیک, بالکل آپ کا کمنٹ آیا. میں چاہوں گا کہ اگر کلیئر ہے تو ہمارے پاس چائلڈ سائکیٹرسٹ بھی موجود ہیں, اسپیشل انٹرسٹ چائلڈ سائکیٹرسٹ ڈاکٹر جاوید اکبر در صاحب, وہ اس پہ کمنٹ کریں گے, یا ساتھ میں میڈم کا بھی. ڈاکٹر صاحب آپ کا کلیئر ہے پوائنٹ؟ Are you want to say something more? No, thank you so much madam. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر جاوید صاحب آپ اس پہ کمنٹ کر دیں. بہت شکریہ سر. مختصراً صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز کوئی پرفیکٹ پرسن. ہر انسان میں کچھ خوبیاں کچھ خامیاں دونوں ہوں گی. اگین اٹس آل اباؤٹ میکنگ دیٹ بیلنس. اس بیلنس کو آپ کس طرح سے لے کے چلتے ہیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں, بس وہی سارا ڈیفائن کرتا ہے. اور اس انسان کے اوپر بہت سے عوامل اثر انداز ضرور ہوتے ہیں, چاہے وہ پرورش ہو یا اس کے بعد آگے جا کے اس کی زندگی ہو. ہاں, ہر دور میں ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. دیٹس واٹ آئی وڈ سے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا جی, ایک اور. اچھا کوشش کریں آپ کوئی کوئری یا کوئی ایسی چیز ہو جو ہمارے پینلسٹ بتا سکیں. آپ اپنا ایکسپیرینس یا اس طرح سے شیئر کریں گے تو یقیناً وہ بھی اچھا ہوگا, لیکن وہ ہمیں زیادہ ٹائم کنزیوم کرے گا. تو آپ کوشش کریں اسپیسیفک اور پینلسٹ سے متعلق کوئی بات ہے تو وہ کریں پلیز. السلام علیکم ایوری ون. میں نے جیسے کہ سر کوجی جہانگیر انسٹیٹیوٹ میں ریسرچ کی ہے, تو اس وجہ سے میں یہاں پر ایک چیز کا میسیج بھی دینا چاہتی ہوں, اور میں سارے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں. اب دیکھیں, ایک مینٹل ہیلتھ ڈے جو منایا جا رہا ہے تو ہمیں اس میں کیا دینی ہے, اویئرنیس دینی ہے. تو جو پیشنٹ اس چیز سے گزر رہے ہیں تو وہ ان کو ہی پتہ ہے وہ کس چیز سے گزر رہے ہیں. تو اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے وہ ہمارے ڈاکٹرز کا ہوتا ہے, ایکسپرٹس کا ہوتا ہے.
تو اس لیے ہمارے ڈاکٹر جو ایکسپرٹس ہیں وہ اچھے طریقے سے ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, اور جو ہمارا فیملی سپورٹ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بہت سے پیشنٹ سیٹ ہو کر بھی سیٹ نہیں ہوتے کیونکہ فیملی سپورٹ نہیں ہوتی. تو اس لیے میں یہاں پر ایک میسیج دینا چاہوں گی, آج کوئی سب جو مجھے دیکھ بھی رہے ہیں, تو آپ لوگ پلیز اپنے پیشنٹس کو سپورٹ کریں. آپ جسٹ میڈیکیشن سے کوئی بھی پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا جب تک فیملی سپورٹ نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمیں فیملی سپورٹ بھی ہونی چاہیے اور ڈاکٹرز اچھی کاؤنسلنگ بھی کریں. بالکل, میں تو یہ ان کے کمنٹ اور ساتھ میں شاید ہماری بہن یہ زور بھی دینا چاہ رہی ہیں کہ ڈاکٹرز جو کیئر کر رہے ہیں. ڈاکٹر جمیل, اس پہ آپ کمنٹ کریں. تھینک یو بیٹا. دیکھیں 3 ریزنس ہوتے ہیں, بایولوجیکل, سائیکولوجیکل اینڈ سوشل. جب ہم سے پوچھتے ہیں کوئی بیمار کیوں ہوتا ہے تو آپ اس کی بایولوجی تو دوائیں سے ٹھیک کر سکتے ہیں. جب ہم ادر انٹرونشنس کی بات کرتے ہیں تو اندھیرا ہے بیٹا. میں اس فورم سے, میری اس مائک سے, ایک آواز سے, سر کواس جی ایک مینٹل اسائلم تھا 1865 سے, دنیا چینج ہو گئی, ڈیمالش ہو گئے اسائلمس. ہم ابھی تک 2023 میں بھی سر کواس جی کو نیا شیپ نہیں دے سکے ہیں. واٹ از ایکچولی مینٹل ہیلتھ وہ ہم پورٹری نہیں کر رہے ہیں انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ سے, ہمارے او پی ڈی سے, ہمارے انٹریکشن سے. ایک چیز ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر کتنا اندھیرا ہے. کیوں کہ 75 میں جو ڈکلیئر کرتے ہیں آپ انسٹیٹیوٹ, اس کو نہ فیکلٹی دی, نہ کلینکل سائیکولوجیکل سروسز آپ نے ڈیولپ کی. آج بھی پوسٹ خالی پڑی ہوئی ہے. میری آواز کوئی سن رہا ہے, کوئی لکھ رہا ہے, کوئی ڈاکیومنٹ کر رہا ہے کہ آپ نے 75 میں اس کو انسٹیٹیوٹ کا درجہ دے دیا. وہاں پر آپ نے پوسٹ رکھی کلینکل سائیکولوجسٹ خالی, آپ نے پوسٹ رکھی آکوپیشنل تھراپسٹ خالی, آپ نے پوسٹ رکھی اسپیچ تھراپسٹ پوسٹ خالی, آپ نے پوسٹ رکھی سوشل ورکر پوسٹ خالی. کون بھرے گا بھائی؟ 23 سے کوئی نہیں سن رہا. کوئی تو سنے گا, کب تو سنے گا. آپ بیٹا ابھی تک مسئلہ یہ ہے کہ سائیکیٹری اور کلینکل سائیکولوجی کے اندر کا جو کانفلکٹ ہے اس سے سوسائٹی سفر کر رہی ہے. آپ کے پاس کاؤنسل نہیں ہے, ریگولیٹنگ اتھارٹی نہیں ہے, ایکریڈیشن نہیں ہے. خود سے لوگ خود ساختہ سائیکولوجسٹ بن کے آ جاتے ہیں مارکیٹ میں, دوائی بھی لکھنا شروع کر دیتے ہیں, جو بہت بڑا بوجھ ہے. تو ہمیں یہ کنوے کیسے کرنا ہے کہ آپ کی لمٹس کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتی ہے, ہماری کہاں ڈیمارکیشن کہاں ہے. ہم جھگڑنے سے پہلے یس ہر اچھا سائیکٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ سائیکو تھراپسٹ ہوتا ہے, اس کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے, اس کی فاؤنڈیشن. وہ بچے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں میڈم کے ڈپارٹمنٹ سے, جب وہ ہم سے سنتے ہیں میسلو کو, ایرک ایرکسن کو, سگمنڈ فرائڈ کو, وتھ کلینکل ریلیونس تھراپیوٹک جو اس کا سارا جو جس کو ہم سائیکو تھراپی کہتے ہیں, تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے علاوہ بھی کوئی لوگ ہیں جو اس سبجیکٹ اس مضمون کو سمجھتا ہے. تو میرا جو نظریہ ہے, ڈاکٹر گلزار کہہ رہے ہیں کہ فیملی یس, سوشل انٹرونشنز. بیٹا دیکھیں ہم نہیں روک سکیں گے اس کلچر کو جس کو آپ کہتے ہیں فیتھ ہیلنگ. صدیوں سے اس خطے میں, سب کانٹیننٹ میں یہ پریکٹس ہوتا رہے گا اور 100 سال ہوتا رہے گا کہ لوگ درگاہ پر جانا نہیں چھوڑیں گے. پیری اور مرشدی ایک سسٹم ہے, مگر اس کو اگر آپ سائنس سے جوڑ دیں, کچھ نہ کریں, آپ درگاہوں کے اندر ایک مینٹل ہیلتھ کلینک شروع کریں. ٹھیک ہے, آپ جتنے بھی ویل نون فیمس جو لوگ ہیں ان کو اس ارینا میں لے کر آئیں جس کو مینٹل ہیلتھ سروسز کہتے ہیں. آپ ان کو اسپریچول لیڈرز کو لے کر آئیں, ان کو بتائیں, وہ کنونس ہو جاتے ہیں. یہ جتنے پریکٹیشنرز ہیں یہ بتائیں کہ سندھ کے مشہور گدی نشین آپ کو فون نہیں کرتے, ان کی فیملیز آپ کے پاس نہیں آتی, ان کے گھر کے اندر اسکیزوفرینکس نہیں ہوتے, وہ خود مینٹل چیلنجز سے نہیں گزر رہے ہوتے, ریناؤنڈ. مگر وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ کسی کو پانی پٹ کر دیتے ہیں اور خود اولنزاپن کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک بہت بڑی اسٹگما ہے جس کو ہمیں ڈسمینٹل کرنا ہے. اس ڈے کے حوالے سے ہمارے پاس لیجسلیشن ہوئی ہے, اس بات کو بھی لکھیں سر, اگر کوئی لکھ رہا ہے کہ آپ نے 2019 میں کہا سندھ اسمبلی کے ایکٹ سے سر کواس جی کو آپ ایک جدید ادارہ بنا رہے ہیں. تھینک یو. ایکٹ پاس کر لیا آپ نے, اس پر عمل نہیں ہوا, اس کے رول ریگولیشن نہیں بنتے ہیں. 2023 سے کورٹ کی جو ہے نا آرڈرس اس کے اوپر موجود ہے, اس کو بھی لکھیں, اس کو بھی ڈاکیومنٹ کریں. ہو ول امپلیمنٹ. خود مینٹل ہیلتھ ایک آرفن سبجیکٹ ہے, سائیکیٹرک آرفن سبجیکٹ ہے. ہم سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم مین اسٹریم کے سبجیکٹ نہیں ہیں. ہمارا ادارہ ہے اسائلم الگ سے الگ تھلگ. کراچی میں سائیکیٹرک ایکسیپٹنس اس لیے زیادہ ہے کہ جناح میں شہر کی دل کا ہسپتال ہے, اس کے اندر یہ سروسز دے رہے ہیں, سول دے رہا ہے, تو لوگ دوڑ کے جاتے ہیں کہ بھائی وہیں پر آپ کو کڈنی کا ڈاکٹر اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنل مل رہا ہے. ہمارا گیٹ کوئی نہیں کراس کر سکتا ڈپریشن کے لیے کہ اندر گدو ہے اور پاگلوں کا علاج ہوتا ہے, پاگل خانہ ہے, جسے صبح پروفیسر معین صاحب کہہ رہے تھے. تو ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے. ہم تو اصل میں ایک مرثیہ پڑھنا چاہتے ہیں, شامہ غریبہ پڑھنا چاہتے ہیں. کوئی سنے گا, کوئی لکھے گا, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کچھ نہ کریں. اگلے سال یہاں آئیں تو مجھے آپ 18 ڈسٹرکٹس میں سائیکٹرسٹ پوسٹ کروا دو. 6 کی 6 پوسٹیں سر کواس جی میں خالی پڑی ہوئی ہیں. سندھ گورنمنٹ کے 18 گریڈ کی ٹوٹل ویکنسیز کتنی ہیں؟ 6, اور 6 ہی خالی ہوں تو سروس کون پرووائڈ کرے گا؟ صحیح. کوئی لکھتا ہے لکھے,
کوئی چھاپتا ہے چھاپے, کوئی سنتا ہے, کوئی ایسا بھی ہے جو امپلیمنٹ کرا سکتا ہے, خدا را وہ امپلیمنٹ کرائے. تھینک یو. یہ لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کا فورم ہے جو پاکستان کی پہلی پبلک سیکٹر میڈیکل یونیورسٹی ہے, اور یہاں کے اس فورم, اس لطیف حال کے اسٹیج پہ جو بات ہوگی وہ یقیناً اعلیٰ ایوانوں تک بھی جائے گی, اور یہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, یہ ہماری اسٹرینتھ ہیں, اور یقیناً بہتری کی طرف ہم جائیں گے. ہم ہمیشہ آپٹیمسٹی کی بات کرتے ہیں. بیٹا آپ نے تو مسائل یہ گنوائے کہ ڈاکٹرز توجہ دیں, آپ ڈاکٹرز کا بھی تو دکھ کوئی سنے کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ مینٹل ہیلتھ میں. تو ویل ٹیکن پوائنٹ. میں ایک اور اناؤنسمنٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ جو اسٹوڈنٹس اور پارٹیسپینٹ یہاں موجود ہیں سب کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. ہمارے ڈپارٹمنٹ آف سیکریٹری اور کمیونٹی میڈیسن نے QR کوڈ بھی جنریٹ کیا ہے, وہ باہر موجود ہے. آپ تمام اسٹوڈنٹس جب باہر جائیں تو آپ وہ QR کوڈ کو ضرور اسکین کریں, تو وہ آپ کے پاس الیکٹرانک سرٹیفکیٹ آئے گا جس کا پرنٹ آپ لے سکتے ہیں, اور یو کین شو ایز یور کریڈینشیل. کملیش ورلوہانو صاحب مہران یونیورسٹی سے انہوں نے جوائن کیا, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ڈاکٹر فاروق ٹالپور صاحب, آپ ایک معتبر میڈیا پرسنل بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, اور دیگر جتنے احباب ہمیں بعد میں جنہوں نے جوائن کیا ان تمام لوگوں کو بھی تھینکس اور خوش آمدید. اچھا اگلا کوشچن اس طرف سے. یس. السلام علیکم ایوری ون اینڈ مائی آنریبل گیسٹ. دیر از اے کوشچن. ابھی ڈاکٹر آپ نے کہا کہ ہم ایجوکیٹڈ تو ہو گئے ہیں لیکن ہماری تربیت نہیں کی گئی. آن دیٹ ٹائم ویئر آور ڈاکٹرز اینڈ پروفیسرز دے ور لائک say something and we were just doing hooting. لیکن ہمیں اس وقت جب آپ نے یہ بات کہی کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے, on that time I was stuck that what was the reason behind it, what is the cause. کیا یہاں ہم اسکینر والا کلاسیکل کنڈیشننگ اپلائی کریں گے کہ ہم ہمارے بیہیویئر کو ری انفورسمنٹ, پازیٹیو ری انفورسمنٹ کی طرح تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے آنریبل ٹیچرز جب بات کر رہے تھے اینڈ وی ور جسٹ ڈوئنگ شاؤٹنگ, اور ہمیں ذرا بھی برا نہیں لگ رہا تھا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اس وقت. آن دیٹ ٹائم آئی واز اسٹک کہ اس تربیت اور ایجوکیشن کے بیچ میں ڈفرینس اور اس کا کاز کیا ہے کہ ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو آنریبل جیوری سے میرا یہ کوشچن ہے کہ پلیز مجھے اس کا آنسر دیا جائے. میرے خیال میں ڈاکٹر محمود مغل صاحب سے لے لیتے ہیں, اور اگر اور کوئی بھی اس میں ایڈ آن کرے گا تو بعد میں کر سکتا ہے پینلسٹ. ود دا پرمیشن آف دا چیئر, میں نے یہ بات کہی تھی اور اسی وجہ سے آپ شاید مجھے کوٹ کر رہے ہیں. دو چیزیں ہیں. ابھی ہم نے ایک چیز سنی, ڈاکٹر جمیل نے اتنی بڑی بات کر دی کہ یہ ڈیفارمٹی ہے, وی آر لیکنگ سچ فیسلٹیز, پیپل آر ناٹ اویلیبل دیئر فار دا پراپر کاؤنسلنگ اور دا ٹریٹمنٹ دین اینڈ دین. سارا کچھ انہوں نے ایک چیز بیان کی, بیکاز ہی از سٹنگ ایٹ دا پوزیشن, ہی از دا مین بیہائنڈ دا شو, ہی از سٹنگ ایٹ دا پوزیشن ویئر بائی ہی کین لک آفٹر کہ کیا ہو رہا ہے, کیا فیسلٹیز چاہیے, کیا کرنا چاہیے. یہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں, دیٹس ویری کلیئر, اور یہ خود فائٹ کر رہے ہیں اور یہ منت بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ آ کے لڑو. یہ ایک آدمی ہے اور اس کی ٹیم ہے. یہاں پہ وی آر 800 پیپل, ہم 800 آدمی کیا کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے. ہی از دا مین بیہائنڈ دیٹ کہ یہ سیکرٹری سمجھتا بھی ہے, کام بھی کرتا ہے, کہتا ہے کہ کاؤنسلنگ کی جائے, ٹریٹمنٹ کی جائے. ہم اپنے بیہیویئرس کو چیک کرتے ہیں. ڈو وی ہیلپ پیپل؟ جب میں لفٹ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو جو ٹرالی جس کی کام پر رہی ہاتھ میں چائے کی ٹرے, میں پہلے جاتا ہوں کیونکہ میں محمود مغل ہوں, وہ بھلے کامتا رہے, اس کی ٹرے گر جائے, میں اس کو اپنے بیہیویئر سے الو نہیں کروں گا. دا پوائنٹ از ہیئر کہ لرننگ پرسپیکٹیوز ہمارے پاس بہت کم ہیں. ابھی میڈم نے ایک بات کہی تھی, میں اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا تھا کہ جی بچوں کی سائیکی آ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ بچوں کی, کیا ہماری مائیں ہمیں کچھ نہیں سکھاتی تھی؟ کیا آج سے 100 سال پہلے مائیں کچھ نہیں کرتی تھی؟ کیا اس سے پہلے اچھے لوگ پیدا نہیں ہوتے تھے؟ کیا لوگوں کو کنڈکٹ کا پتہ نہیں ہوتا تھا؟ دا پوائنٹ از دیئر بائی ورچو آف آل دی تھنگس دیئر اینڈ دین. آئی ایم سوری ٹو سے لمبی بحث ہو جائے گی. ہم چینج ہو گئے ہیں بچہ, اب ہم اسٹریس بڑا جلدی پال لیتے ہیں, ہم آئسولیشن کا شکار ہو گئے ہیں. ہم 10 لوگ اگر کھانے پہ بیٹھیں گے تو بات کرنا پسند نہیں کریں گے, اسکرال کرتے رہیں گے. السلام علیکم جی, جمیل صاحب کیسے ہیں؟ فرسٹ کلاس, شادی پہ آئے ہوئے ہیں. 2 منٹ کے بعد جمیل صاحب ادھر دیکھیں گے, میں ادھر دیکھوں گا. 1880 مرتبہ آپ دن میں سیل فون کو اسکرال کرتے ہیں بائی ورچو آف نتھنگ. دیکھیں, ہمیں خود کو بدلنا پڑے گا, ناٹ بیکاز آف دا سائیکیٹرسٹ اور دا ڈاکٹرس. یہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہم نے سوچنا یہ ہے ہم اپنے حصے کا کیا کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح. یو آر اے ڈاکٹر, یہاں پہ سارے کے سارے, اٹس اے پراؤڈ پریویلیج اینڈ آنر دیٹ وی آر سٹنگ ایٹ دا لیگیسی آف ڈاکٹرز. یہ 800 ڈاکٹر میں سے اگر ایک آدمی اپنا کام کرے, 800 لوگ کام کریں گے.
آخری بات کر لیں, کلیپ کر لیں اگر کرنا چاہتے ہیں. آخری بات جو میں آپ سے بالکل کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں, وی آر ہاؤ مینی پیپل ٹو ہوم آئی ایم ٹاکنگ؟ Am I talking to 800 people? Answer is no. I am talking to one. I am talking to just one person. And each person is getting my message there and then. اب کوئی میرے سے جان چھڑانا چاہتا ہے, کوئی مجھے سننا چاہتا ہے, کوئی مجھے اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ میں فضول بول رہا ہوں, لیکن I am talking to one. I am not talking to anyone. I am talking to everyone and one. I have to put myself in. میں اپنا کام کروں, اپنے حصے کا کام کروں, that's it. میرا بیہیو کیا ہے, I have to look after that. باقی کام یہ کر لیں گے جو جس حساب سے. ہی از مائی سن, میرا بچہ ہے. آئی ایم سوری, نہیں مجھے یہاں کہنا چاہیے, ہی از لائک مائی چائلڈ. آئی ایم سو آنرڈ اینڈ ڈیپٹڈ کہ انہوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا, لیکن اس میں جو ویگوریس ایٹیٹیوڈس ہیں, ہی از گونا ڈو اٹ, اور سب کے سب مل کے کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر منظور جمالی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اسی پوائنٹ پہ. I want to add some points that now our target is degree, not education. میرے پروفیسر صاحب کہتے تھے, I want to quote his name, he is a proud psychiatrist and renowned psychiatrist, پروفیسر سعد ملک. وہ کہتے تھے کہ ہر ڈگری یافتہ تعلیمی یافتہ نہیں ہوتا. صحیح. So we are degree holders, we are not well trained. So basic thing is we are lacking in role models as a teacher, as parents. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو اتنا کنونس نہیں کرتے ٹریننگ کی وجہ سے, وہ اچھی تربیت نہیں لے جاتے, کیونکہ تربیت آپ کو ایکشن سے آتی ہے. 70% آپ سیکھتے ہیں نان وربل سے. جو آپ, میں اپنے دوستوں کو پروفیسرز کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ جمعے کا خطبہ سن کے ہم نکلتے ہیں, مولوی صاحب کی آدھا گھنٹہ جو ہمیں باتیں بتاتے ہیں, تو کتنا غور سے سنتے ہیں اور باہر جا کے اس کا کتنا ایفیکٹ آتا ہے ہمارے اوپر. ابھی میں نے ایک میڈیکل ایجوکیشن میں ایک چیز, یہاں شاید میڈیکل ایجوکیشن کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوں, تو ان کا کہنا ہے کہ لیکچر سے آپ 5% سیکھتے ہیں, جو آپ پریکٹیکلی چیزیں کرتے ہیں اس سے آپ 75% سیکھتے ہیں. تو آپ اپنے رول ماڈل کو اگر دیکھتے ہیں کہ پورا دن وہ کس طرح ہسٹری لیتے ہیں, کتنی پیشنٹ کو ریسپیکٹ دیتے ہیں, کتنا کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکھتے ہیں, تو وہ ساری چیزیں اسٹوڈنٹ کے اندر آ جاتی ہیں. میں نے اپنے پروفیسر کو دیکھا کہ وہ ہر مریض کے لیے دروازہ خود کھولتے تھے, گورنمنٹ ہاسپٹل ہو یا او پی ڈی اپنے کلینک کا ہو, تو وہ چیزیں ہمارے اندر بھی آ گئی ہیں. وہ ہر پیشنٹ کا بلڈ پریشر کہتے تھے کہ سٹنگ اسٹینڈنگ پوسچرل ڈراپ کے لیے چیک کریں, ورنہ ہمارے ہاں تو مجھے لگتا ہے میڈیکل پریکٹس میں جو امپورٹنٹ اسپیشلٹیز ہیں وہاں ہم پلس بھی نہیں چیک کرتے. تو تربیت آتی ہے کرنے سے. اگر آپ کے سینئر, آپ کے ٹیچر, آپ کے پیرنٹس جو چیزیں بار بار کرتی ہیں, اگر باپ کہتا ہے بیٹے کو کہ بیٹا باہر جا کے بتاؤ میں گھر پہ نہیں ہوں, اور اس کو کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے, بیٹا کہاں جائے گا؟ صحیح. سو رول ماڈل از ویری امپورٹنٹ. سو آپ لوگوں کے لیے ایک ریکویسٹ ہے, اسرا میں بھی میں بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ ایک دن کے 10 سے 15 ہزار روپے پے کرتے ہیں, تو دوپہر کو آپ نے کبھی سوچا کہ آپ گھر کیا لے کے جاتے ہیں؟ صرف ان کے ہاتھ میں اٹینڈنس شیٹ ہوتی ہے, سر یہ سائن کر دیں. تو اس لیے ہمیں ایز اے رول ماڈل بہتر ہونا پڑے گا. آپ اب رول ماڈل بننے جا رہے ہیں, تو بچے کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو اور ٹیچر کو ٹھیک ہونا پڑے گا. تھینک یو ویل ٹیکن. اچھا جی, ہمارا اگلا سوال, اب مزید ہم 2 سے 3 کوشچنس ہی لے سکیں گے ٹائم کی وجہ سے. جی السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر سبھاش ہے, میں ریزیڈنٹ ہوں سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ میں. ٹھیک ہے, میرا کوشچن آپ لوگوں سے بھی ہے, گورنمنٹ سے بھی ہے. جو ساری باتیں یہاں پہ ہوئیں, جیسے ماسلو کی ہوئی, دوسری جس سے ہوئی بیسک نیڈس کی ہوئی, تو یہ پوری کون کرے گا؟ جیسے کہ اب اسکول میں جو پرائیویٹ اسکولس ہیں وہاں پہ نہ پلے گراؤنڈ ہے, نہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کی کوئی چیز ہے. صرف ایک کمرہ ہے, اس میں بچہ 6 گھنٹے پڑھتا ہے, پھر گھر آ جاتا ہے ٹیوشن پہ, پھر بچہ وہی ایک کمرے میں ہوتا ہے, نہ وہ آسمان دیکھتا ہے نہ وہ پارک دیتا ہے. یہ لازمی ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے, یہ بیسک نیڈس میں ہمارے پاس نہیں ہے. اور دوسری بیسک نیڈس میں اب صبح جب اٹھتے ہیں گیس نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, یہ اسٹریسر, یہ جو انگزائٹی, یہ کون ہماری ریزالو کرے گا؟ یہ جو بیسک نیڈس میں جو چیزیں ہیں یہ ہماری کون سیٹ کرے گا؟
और दूसरी जो हम जैसे हैक में कोई है साइकेट्रिस्ट जो यहाँ जो प्राइमरी एजुकेशन के जो बुक्स बनाता है उनमें है कोई साइकेट्रिस्ट अगर जो ये चेक करें क्या पढ़ा रहे हैं हम बच्चों बिल्कुल को ठीक, स्कूल? सही हो गया, आपका पॉइंट आ गया। मेरे ख्याल में नईम सिद्दीकी साहब इस पर रेस्पॉन्ड करें। एक तो ये कि आपने जो पॉइंट उठाए हैं वो बहुत वैलिड पॉइंट हैं, ठीक है, और उन पे वाकई तवज्जो देने की ज़रूरत है और मैं उनकी मेजॉरिटी से एग्री करता हूँ। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि पिछला क्वेश्चन भी जो तरबियत और तालीम के बारे में था और आपका क्वेश्चन भी, उसमें जो एक बड़ी अहम बात है वो ये है कि जो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ इतनी बात सोचें कि हम क्या सोचते हैं कि हमारा जो सीनियर है, हमारा किसी भी हवाले से, चाहे वो ख़ानदान का सीनियर है, चाहे वो प्रोफेशन में सीनियर है, उसने हमारे साथ क्या ऐसा गलत किया है जो वो ना करता तो हम बेहतर होते। तो जब आपकी बारी आए और आप उस सीनियरिटी की सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करें तो सिर्फ इतना अपने आप से प्रॉमिस कर लें कि आप वो नहीं करेंगे। अगर आपको ये लगता था कि प्रोफेसर साहब बहुत देर में आते हैं और अब आप रजिस्ट्रार बन गए हैं तो आप तो काम से आना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये बहुत बुरा लगता था कि डॉक्टर साहब मरीज़ से बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं, तो जब अल्लाह ने, कुदरत ने आपको ये मौका दिया है कि अब आप डॉक्टर बन गए हैं तो आप वो चीज़ें दोहराएं नहीं तो सब चीज़ें बेहतर होती चले जाएंगी। इसी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पार्क की बात की डॉक्टर साहब ने। अब एक स्टडी, एक नहीं बेतहाशा स्टडीज़ हैं, आप जाके इंटरनेट पे देख लीजिए कि एयर पॉल्यूशन जो है उससे डिप्रेशन भी होता है, एंग्जाइटी भी होती है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी होती है, और जापान वालों ने तो ये तक देखा कि एयर पॉल्यूशन का लिंक किसी तरह सुइसाइड के साथ भी ज़्यादा है, कि जितनी पॉल्यूशन ज़्यादा है उतनी ज़्यादा उनके एक सब ग्रुप ने सुइसाइड कर ली। इसकी ये जो मैंने बात कोट की, इसकी इम्प्लिकेशन क्या है? देखिए, जो चीज़ हम नहीं कर सकते, मैं किसी मिल को जाके नहीं बंद करा सकता, लेकिन मैं इतना तो कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास जगह है तो एक दरख्त लगा लूँ। अगर मैं ये भी नहीं कर सकता तो जो आदमी मेरे पड़ोस में दरख्त काट रहा है उससे तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ये मत काटो। कितने लोग हैं जिनके सामने सड़क बनती है, और अगर आप देखें सड़क बने या फुटपाथ बने, सबसे पहला काम क्या होता है? दरख्त कटता है, इसलिए कि हमें सड़क चौड़ी करनी है। आप अगर देखें उसके बराबर में 2 खंबे लगे होते हैं, वो 10 साल के बाद भी लगे रहते हैं। अगर आप ये डिमांड करेंगे पहले ये खंबा चेंज कर दें फिर ये दरख्त काट लीजिएगा तो आप प्रोटेक्ट कर लेंगे। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि एक बहुत महंगा प्लांट, अब आप डेकोरेशन पीस ख़रीदने की बजाय आप घर में प्लांट लगा लें, उससे भी तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो जब तक हम अपने लेवल पे नहीं करेंगे और सिर्फ हम ये एक्सपेक्ट करेंगे, तवक्को करेंगे कि कोई और हमारे लिए करेगा, तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। बिल्कुल सही। जावेद साहब, आप कुछ कम ऐड करेंगे इस पे? मेरे ख्याल में सर ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, और बड़ी चीज़ हम अक्सर सोच रहे हैं कुछ और बड़ा करें, तो उसके बजाय छोटी छोटी सी चीज़ें भी करना शुरू कर दें तो दैट विल मेक द डिफरेंस। दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, हाँ जी बिल्कुल। कमलेश्वर साहब, बेटा एक मिनट, सीनियर्स हैं, इनके क्वेश्चन के बाद आपका क्वेश्चन है। सर आप क्वेश्चन लें प्लीज़। I'm Dr. Kamleshwar Lohana. I belong to Mehran University's one of the think tank that is Mustard. हमारे इंस्टीट्यूट में हम पब्लिक पॉलिसीज़ के जो इश्यूज़ हैं उस पर रिसर्च कराते हैं। हमारे न फ़कत MBAs मगर हमारी PhD मैनेजमेंट साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी पे हमारे PhD के स्कॉलर्स हम प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं एक छोटी सी कमिटमेंट करता हूँ, इसमें मेरे ख्याल में हमारे इदारे आपस में मिल के इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। मैंने जैसे जमील साहब को अभी सुना और उसमें एक मैनेजमेंट इशू जाहिर हो रहा है कि देयर इज़ ए ह्यूज गैप, जो कि कराची और दूसरे बड़े शहरों में तो मसला हल है, मगर हमारे हैदराबाद में और हमारे 29 अजला में एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है। वो है इस सेक्रेटरी के हवाले से कोई हमारे पास सर्विस डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है। तो इस मसले को, ये एक रिसर्च प्रॉब्लम हो सकता है और हम अपने इस चीज़ को आर्टिकुलेट करके आपके साथ एक छोटी सी मीटिंग कर लेते हैं
एक रिसर्च प्रपोजल डेवलप कर लेते हैं, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स इस पे अपनी पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, रिकमेंडेशन और एक रिसर्च पेपर, और उसकी हैसियत सिर्फ रिसर्च पेपर किसी जर्नल में छपवाने की नहीं होगी, बट ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू एड्रेस टुगेदर बीइंग एन मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट और आपका इंस्टीट्यूट, हम मिल के इसको पॉलिसी कॉरिडोर तक ले जाएंगे कि भाई दीज आर दी थिंग्स what we believe, and with these scientific findings and evidences we wanted to solve this problem. I think यही एकेडमिया का रोल है और हमें मिल के इन मसाइल का हल ढूंढना चाहिए, और वो नज़र आ रहा है मुझे कि हम ये सारी चीज़ें, आपकी इतनी विल है, विगर है, हम ये सारी चीज़ें मिल के कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. ये बेहतरीन बात की इन्होंने रिसर्च की अहमियत पे. जावेद साहब कुछ? सर मैं इसमें सिर्फ ये करूँगा, सर ने बहुत ही अहम बात पे निशानदेही की है, एंड इसमें यही चीज़ है कि कोलैबोरेशन के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते. तो ऑब्वियसली आपको डिफरेंट, जैसे आर्ट के साथ कोलैबोरेट किया तो इस सारे मैसेज को ज़्यादा बेहतर तौर पे इंसान कम्युनिकेट कर सकता है. इसी तरह से पॉलिसी मेकिंग के लिए डिफरेंट सेक्टर्स को मिल के काम करेंगे तभी कोई इम्पैक्ट ला सकेंगे, वरना उस तरह का इम्पैक्ट नहीं. तो आई वुड से दैट बहुत बहुत अच्छी बात है सर, बहुत ज़बरदस्त. मैं मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो से मेरा ताल्लुक़ है. मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक डिफरेंट एस्पेक्ट की तरफ आपका अटेंशन सीख करना चाह रहा हूँ और कमेंट्स चाह रहा हूँ. वो ये कि जो डिप्रेशन है या जो मेंटल सफरिंग है उसका इंटेलिजेंस के साथ क्या लिंक है. जैसे शाह लतीफ़ ने कहा अल्लाह दाही मथिया दाहियों दुख दिसन, या जितने भी बड़े शायर हैं, अदीब हैं, वो इस सफरिंग में से गुजरे हैं, इस फेज़ में से गुजरे हैं और फिर उनकी ग्रोथ हुई और फिर उन्होंने वो काम किए हैं जो लाजवाब है. तो इस पे कमेंट्स में चाहूँगा. थैंक यू. अच्छा देखिए, आज से almost 17 years back I started house job in psychiatry. तो मुझे मेरे टीचर ने कहा कि you entered in a field, in a subject जो within subjects orphan है, और तुम्हारे पास उस वक्त मेरी एज थी 25 years, जब मैं 26 years, तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि तुम इसको कर लेना. और हमारे एक हारून साहब होते थे, पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट, लाहौर बेस होते थे, वन ऑफ नाइस जिसको आप इंसान कहें. तो वो हमेशा अपनी किताबों में एक ही बात लिखते थे कि आप सूरज नहीं बन सकते, आप दिया तो बन सकते हैं ना. तो हम दिया हैं, हम सूरज नहीं हैं. नंबर 1. वो जो इंटेलेक्चुअल लेवल है ना, वो वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है रॉयल कॉलेज के कि हर इंसान जो सोचता है वो डिप्रेस है, मगर ऑल डिप्रेशन इज़ नॉट बैड. बगैर डिप्रेशन की क्रिएटिविटी नहीं आती है. जहाँ से आप हिल जाते हैं ना बेटा, उसको हम क्लिनिकली वो कहते हैं. तो उदासी का होना या उदासी रहना, तो हम जब पर्सनली पढ़ाते हैं तो उसमें हम डिस्थाइमिया भी पढ़ाते हैं, साइक्लोथाइमिया भी पढ़ाते हैं. ठीक समझ में आ रहा है? तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यस, उस पर्सनैलिटी के साथ आप बीमार नहीं हैं, मगर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं. जब हमारे टीचर ये कहते थे ये दुनिया नॉर्मल लोग नहीं चलाते हैं, कुछ थोड़े तेज़, नॉर्मल से तेज़ लोग, जिसको अब आप मेनिया हाइपोमेनिया में रखें, और कुछ वो लोग जो थोड़े स्लो होते हैं नॉर्मल पास से. ज़िंदगी का नॉर्मल जो पेस होता है उसमें थोड़े स्लो होते हैं, पीछे होते हैं, उनमें क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है. अगेन, तो मेरा जो जवाब है, मेरा ख्याल है ये बहुत मुख्तसर है. महमूद साहब इसको ऐड करेंगे. Actually, I had the privilege to work with Ashfaq Sahab when I was working on television for more than 12 years. बहुत कम लोगों को पता है कि मैं उनका डेसिबल था, उनके साथ I had the honor to work with him. मैं आपको 2 छोटी सी बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक पैरेलल लाइन है, उसके पता नहीं चलता कि आप कब पागल हो जाएंगे, कब आप सही हो जाएंगे. ये एक नॉर्मल चीज़ है. मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि बाबा ने कहा था कि जो दरख्त के नीचे मोची बैठा है और जब भी आओ तो उससे मिल के जाना, सलाम करना, इज़्ज़त से पेश आना. तो कहना यार मैं मास्टर्स का स्टूडेंट और मैं बस से उतरूँ और मोची को सलाम करूँ, और बड़ा अजीब सा है. तो बहरहाल बाबा का था हुक्म, तो आई केम. जब मैं बस से उतरा तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि इसको नॉकआउट कर देते हैं ना, कि इस मोची को थोड़ा सा बता देते हैं कि हम भी पढ़े लिखे लोग हैं. तो उन्होंने कहा कि जी, मैंने उनके पास बैठा, सलाम वलाम किया, उन्होंने बोला सब ठीक ठाक चल रहा है. जूती वो गांठ रहा था वहाँ पर. तो उन्होंने कहा चाचा आपको पता है कि जो मक्खी होती है इसकी आँखों में 3000 शीशे होते हैं, और जो बंदा है ना उसकी आँख में 1 शीशा होता है. अब वो इम्प्रेस कर रहे थे उसको कि 3000 शीशों का दबा के थोड़ा सा प्रेशर डालना है उस पर. उन्होंने बोला, उसने मेरे को लिफ्ट ही नहीं कराई, टांका लगाते उसने कह दिया तो इतनी शीशों का क्या फ़ायदा जब वो बैठती ही गंद पे है. अब ये एक बात हो गई. ठीक. सेकंड, बोले वो ऑफिस में था मैं, तो मैं प्लबर से वो मक्खियाँ मार रहा था. तो मुर्शिद आया, उन्होंने बोला क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये मक्खियों ने बड़ा तंग किया हुआ है. बोला यार वो तुम्हारी दोस्त है.
وہ تمہیں انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہاں پہ گن پڑا ہوا ہے, گن ہٹاؤ, میں چلی جاؤں گی, تم اس کو مار رہے ہو. یہ 2 برین لیولز ہیں. اب آپ اس میں پتہ نہیں کس میں پاگل ہیں. ہم نے دیکھا تو ہم نے یہ دیکھا جو نہیں ہے وہ خوبصورت ہے. جان صاحب فرماتے ہیں, اور سر آپ ہائے ہائے کر لیں پھر میں بولتا ہوں. میں کسی مشاعرے میں نہیں آیا, کسی کی طرف دیکھتا تو میں بھی ہوں, اور بہت برا نہیں, اتنا برا تو میں بھی ہوں, اور بہت اداس ہو دیواروں در کے جلنے سے, مجھے بھی غور سے دیکھو, جلا تو میں بھی ہوں. کیا بات, زبردست. The point is there. اس کو تھوڑا غور سے دیکھا کرو, بس that's it. تھینک یو ویری مچ. آخری کوشچن ہے اور اس کے بعد پھر کنکلوڈنگ ریمارکس ہوں گے ہمارے تمام پینلسٹ کے. اچھا جاوید صاحب ایڈ کریں گے. ایک چیز ان کے بات سے کہتے ہوئے, جی میرے خیال میں جو بھی سائیکیٹری, سوشیولوجی اور سائیکالوجی یا فلسفی, یہ علم ایسے ہیں جب یہ آپ ذرا سا پڑھتے ہیں نا تو آپ شعور کی لیول کو مزید اور کھولتے ہیں, مزید اور بیدار ہوتے ہیں, اور معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں جو بہت سی نگاہیں نہیں دیکھ پا رہی ہوتی ہیں, اس کو دیکھتے ہیں تو آپ ذرا زیادہ تکلیف میں آ جاتے ہیں. اس لیے ذرا بالکل پتہ کی بات ہے. جی مائی کوشچن از اباؤٹ کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں جو ریسنگ سسٹم چل رہا ہے, جو پوزیشن یا ٹاپ 10, وہ کتنی مینٹل ہیلتھ جو ہمارے اسٹوڈنٹ کی ہے وہ اس کو ڈسٹروائے کرو. پیشنٹ اور جو پیرنٹس ہیں وہی پش کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ آپ نے پوزیشن لینی, تو ہاؤ ٹو کاؤنسلنگ دا پیشنٹ اینڈ دیئر پیرنٹس. میرے خیال میں بہت اچھا کوشچن ہے. ہمارے پینلسٹ صدیقی صاحب آپ ریسپونڈ کریں گے یا سر کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر احسان صاحب آپ کر لیں اور باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں اس پہ. یہ بڑی اچھی بات کہی ہے انہوں نے. کویشچن آپ کا میرے خیال میں یہ ہے کہ جو کمپٹیشن آج کل ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, اس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ پرابلمس بڑھ رہی ہیں, یہی ہے؟ تو جی بالکل ٹھیک یہ بات ہے کہ ابھی ویسے بھی یہ ہماری دنیا ہے یہ کیپٹلزم پہ بیسڈ ہے. مینٹل ہیلتھ کے آج کا دن کی جو تھیم بھی ہے, اور اس سے ہم ایک کنسیپٹ ہے جسے کہتے ہیں ہولسٹک ہیلتھ. ہولسٹک ہیلتھ یا ہولزم یہ ہے کہ آپ نے سارے اسپیکٹس کو دیکھنا ہے, کہ صرف آپ نے مارکس کے پیچھے یا پیسہ اکٹھے کرنے کے پیچھے تو نہیں بھاگنا, آپ نے کچھ اسپرچول ایلیمنٹ بھی اب ہیلتھ کے ڈیفینیشن میں ایک شامل ہو چکے ہیں. پہلے سائیکیٹرسٹ بھی اور ڈاکٹرز بھی اسپرچولیزم کے اوپر زیادہ بات نہیں کیا کرتے تھے, لیکن اب پوری دنیا میں ایک تحریک ہے, آپ سمجھیں کہ جو اسپرچولیزم کی طرف جا رہی ہے. سائنس پہلے اسپرچولیزم کو دیکھتی نہیں تھی کہ یہ اس کا تعلق ہی نہیں ہے ہم سے, لیکن الٹیمیٹلی اس کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ دیر از اے پاور جو کہ سب سے اوپر ہے, جس کی طرف ہم نے دیکھنا ہے, لائف میں ایک بیلنس لانا ہے. تو وہ ایلیمنٹ ضرور انکارپوریٹ کرنا چاہیے میرے خیال میں, ہر فیلڈ میں کرنا چاہیے, نہ صرف میڈیکل ایجوکیشن, باقی ایجوکیشن میں بھی. اور ہو رہا ہے آج کل, ریلیجن اس کا ایک ایسپیکٹ ہے, لیکن وہی بات ہے کہ ریلیجن ڈزنٹ مین کہ صرف ایک ریلیجن, اسپرچویلٹی تو ہر ریلیجن میں اور ہر فرقے میں آپ کو نظر آئے گی. بالکل صحیح. تو میرے خیال میں یہ جو ایلیمنٹ ہے ساتھ میں اسپرچویلٹی کا, وہ انکارپوریٹ کر کے یہ جو کمپٹیشن کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تھینک یو. ڈاکٹر محمود صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ محمود مغل صاحب اسی کوشچن پہ. دیکھیں بیٹا, 2 باتیں ہیں جو بڑی اہم ہے سمجھنی. جب بھی کبھی, حالانکہ میں ان سب میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں جو یہاں پینل بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ, لیکن مجھے جب بھی کوئی موقع ملتا ہے تو میں پیرنٹس سے بات کرنا چاہتا ہوں, بچوں سے نہیں. ایون آپ جو بھی ہیں, آپ ابھی بھی بچے ہیں, اگر مجھے چانس ملتا ہے تو لو ٹو ٹاک ٹو یور پیرنٹس, کہ میں ان سے بات کروں کہ نرچرنس کیا ہے اور اس کا کیا سینس ہونا چاہیے. دس پوائنٹ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جو والدین جو ہیں ان کے پاس اپنے خیالات ہوتے ہیں, اپنا طریقہ ہوتا ہے چیزوں کو سنبھالنے کا, لیکن ہم نے زندگی میں نا لوگوں کو فیلیور سے ڈرنا سکھایا ہے. ہم فیلیور سے نفرت کرتے ہیں, معاف کیجیے گا, لیکن یہ اب وہ ایک کراس لائن ہے, 50 مارکس کا ایک لائن ہے. آپ 49 پہ آ گئے, آپ نے 50 نہیں کر سکے, کوئی چیز رہ گئی تھی آپ میں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ فیلیور ہے, یہ فیلیور ہے, یہ اس ٹاسک کو پورا نہیں کر سکا, یہ پیچھے رہ گیا, ہم نے اس کو, تو ہم یہ ٹاپرز ہوتے ہیں, ٹاپ 1, ٹاپ 2, ٹاپ 3. تو میں اپنے پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ بچوں کو سکھاؤ کہ فیل کیسے ہوتے ہیں. بات یہ ہے, اب یہ مطلب نہیں کہ آپ کل سے فیل ہونا شروع ہو جاؤ. دا پوائنٹ از ہے کہ گرنا بڑی بات نہیں ہے, بڑی بات گر کے اٹھنا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. کہ آپ اٹھتے کیسے ہیں.
تو یہ اہم ہے کہ بچے کو ماں باپ اٹھنا سکھائیں کہ آپ ایسے رائز کرو گے. پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہوا کہ آپ ایک چیز اور غور کرو کہ جب ہم کسی بھی جگہ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو ہم آلریڈی سلیکٹڈ ہوتے ہیں اپنے میرٹ پہ. MBBS چاہیے, منیمم ہے BS, مطلب سارے کے سارے لوگ MBBS ہیں, تبھی تو آئے ہوئے ہیں نا. تو پھر انٹرویو میں سلیکٹ کیوں نہیں ہوتے؟ سفارش ہے, مان گیا میں, پیسہ ہے, میں مان گیا, لیکن کیا فرق ہے ان سب کے درمیان؟ وہ ہے ایٹیٹیوڈ. دیٹ از دا بیہیویئرل ڈفرینس, کہ آپ جب کہیں جاتے ہیں تو آپ کے بیہیو میں کیا ڈفرینس ہے. اور یاد رکھو 4 لوگ ہیں جو آپ کے بیہیو کو بناتے ہیں. دیٹ از نمبر 1 دا پیرنٹ, نمبر 2 دا ٹیچرز, نمبر 3 دا کلاس فیلوز اینڈ ینگر فرینڈس, اینڈ نمبر 4 دا کلیگس. یہ 4 کے 4 لوگ آپ کو بناتے بھی ہیں, آپ کو تباہ بھی کرتے ہیں. اگر یہ اچھے مل جاتے تو آپ پتہ نہیں کیا بن سکتے ہو. Thank you very much. And here we conclude with the session of question answer. آخر میں جاتے جاتے بیٹا اچھا چلیں لاسٹ ون. میرا کوشچن جو ہے وہ اس تھیم سے ریلیٹڈ ہے کہ ذہنی صحت ایک عالمی انسانی حق ہے. ہمارے ہاں جو ہماری فیملیز ہے, ہمارے فرینڈس ہیں, ہمارا پورا انوائرمنٹل سرکل ہے, ہم خود وہاں پہ جاتے پھرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی لوگوں کو مسئلے ہوتے ہیں, ڈپریشن ہوتی ہے, کن کو اینگزائٹی ہوتی ہے, کن کو ٹینشن ہوتی ہے, کوئی آئسولیشن میں ہوتا ہے. مگر جب بھی ہم ان کو کاؤنسل کرتے ہیں کہ یہ جو ذہنی صحت آپ کی بگڑی ہوئی ہے, آپ کسی سائیکیٹرسٹ کو دیکھیں, یہ آپ کا حق ہے, آپ کی ذہنی صحت کو ٹھیک کرنا آپ کا حق ہے, آپ کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے. تو اگلا جواب دے دیتا ہے نہیں میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں, میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں, مجھے تو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے, میں تو اوکے لگا پڑا ہوں, میں تو ہٹا کٹا جوان لگا پڑا ہوں, اوکے ہوں. تو ایسی مینٹلٹی کو ہم کیسے کنسول کریں کہ آپ کی ذہنی صحت خراب ہے اور یہ آپ کا حق ہے, آپ کسی ڈاکٹر کے ساتھ جا کے اپنا علاج کرائیں. بیٹا اس پہ تو ساری بات ہوئی ہے, سب بات کریں گے, میں صرف مختصر اس پر کر دوں بیٹا, کیونکہ اس کے بعد لنچ ہے, مہمانوں کو دور تک جانا بھی ہے, کلینک آورس ہوتے ہیں ایوننگ میں. دیکھیں بیٹا, ایک بیماری ہوتی ہے, اس میں انسان کو شعور ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں. جیسے آپ نے کہا نا, اس کو ہم نیوروسس کہتے ہیں, نیوروٹک النیسس. تو اس میں گھبراہٹ, بے چینی, نیند کا نہ آنا, چڑچڑاپن کی وجہ سے وہ خود آ جاتا ہے, تو اس کو نیوروٹک النیسس کہتے ہیں. مگر کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو نہ مریض کو پتہ چلتا ہے نہ فیملی کو کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جو آج ہم نے ایکٹ یہاں پر پریزنٹ کیا تھا, بیسیکلی وہ اسکیزوفرینیا بیماری کے بارے میں تھا, جس میں انسائٹ یا ڈگری آف اویئرنیس چلی جاتی ہے کہ میں بیمار ہوں یا نہیں ہوں. تو وہ جو نا سائیکوٹک النیس ہوتی ہے, پوری دنیا میں سب سے جو بڑی بیماری ہے سائیکوسس کی, جو لمبا چلتی ہے, وہ شیزوفرینیا ہے, اسکیزوفرینیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں فیملیز کا بھی نہیں ہے. کیونکہ میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ سر ایک چیز اور بھی اس میں ڈالیں, کیونکہ آپ پالیسی بنا رہے ہیں. سر پڑھ رہے تھے 40 سال پہلے MBBS, تو سائیکیٹری صرف 2 ہفتے کا مضمون ہے, بچے آئے اور گھوم کے چلے آئے, سائیکیٹری نہیں آئی. ہم آئی تو 6 مہینے پڑھاتے ہیں, امتحان بھی لیتے ہیں, مگر جنرل پریکٹیشنر آئی کی پریکٹس تو نہیں کرتا پیریفری میں. مگر اسے مینٹل ہیلتھ ہم پڑھاتے ہی نہیں انڈر گریجویٹس میں. ہم بیہیویئرل سائنسز انٹروڈیوس کرتے ہیں تو ہمارے 2-4 لیکچرز ہوتے ہیں, امتحان کا مضمون نہیں ہے. ایگزامینیشن ابھی تک جس کو PMDC نے ابھی تک ایگریگیٹ نہیں کیا ہے, اس کی ایگریگیشن نہیں ہوئی ہے اس بنیاد پر کہ اس سے ہم امتحان لیں, ان کی پراپر ٹریننگ ہو, پوسٹنگ ہو. میں چاہوں گا کہ اس پر نعیم صاحب بھی کریں کہ PMDC ابھی تک اس کو کیوں نہیں بنا رہی ہے. باقی دنیا میں سر جو ماڈرن ہے UK بیس جو کریکولم ہے, اس میں کیا ہے, تھوڑا آپ ہمیں بتائیں, رہنمائی کریں سر, یہ کب ہوگا یہ مسئلہ حل. بیٹا پلیز یو ٹیک یور سیٹ. اچھا دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو بالکل جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, جب ہم نے آج کی تھیم پہ بات کی تھی, کہ ہوتا یہی ہے کہ ہم جب ایک فوکس اپنا چینج کرتے رہتے ہیں اور اس کو اسی طرح سے نہیں لے کے چلتے ہیں تو ہم ڈائیورج کر جاتے ہیں. اسی طرح سے جس طرح سے یہ بیہیویئرل سائنسز کا اور سائیکیٹری کا ایک لنک جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا, لیکن ہوا یہ کہ کیونکہ ہم نے بہت زیادہ بیہیویئرل سائنسز کو پروموٹ کیا, تو انہوں نے بجائے اس کے کہ سائیکیٹری کو ٹائم زیادہ دیتے, انہوں نے سائیکیٹری کا ٹائم لے کے بھی بیہیویئرل سائنسز میں ڈال دیا. تو اب جو وہ پالیسی والی ہے کہ وہ کلیئرٹی ہمارے اپنے ذہن میں بھی تو ہونی چاہیے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. مثال کے طور پہ میں آغا خان میں جب ٹیچر تھا تو انہوں نے کہا ہم آپ کے 4 ہفتے سے جو روٹیشن ہے اس کو بڑھا کے 6 ہفتے کر دیتے ہیں. تو ہم بہت خوش ہوئے کہ بھئی 4 ہفتے سے ہمیں 6 ہفتے مل گئے. انہوں نے کیا 8 اسٹوڈنٹ آتے تھے 4 ہفتے کے لیے, تو انہوں نے انہی 4 ہفتوں میں ہمیں 12 اسٹوڈنٹ دے دیے اور کہا کہ یہ 8 اسٹوڈنٹ ان 4 ہفتوں میں ہیں, پلس یہ جو آپ کو اور آپ کو 4 ہم نے دے دیے 2 ہفتوں کے لیے, تو آپ کے 6 ہفتے ہو گئے نا. اب آپ یہ بتائیے کہ وہ ان کے ذہن میں ہے
تو اب ہم انہیں کیا پڑھائیں گے؟ تو بیسیکلی اس کے دو جواب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب جو بھی ہمارے پالیسی میکر ہیں، یہ جو ہمارے کاز کو لے کے آگے چلتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ جائیں ان پالیسی میکر سے جب نیگوسیشن کریں کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور اس میں ہم پھر کریں گے کیا. ٹھیک ہے، جب تک یہ کلیئرٹی نہیں آئے گی، جب تک ہم یہ ڈیمانڈس کرتے رہیں گے. صحیح، ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. لاسٹ بس صرف 1 منٹ ڈاکٹر صاحب کا جواب صرف اتنا میں ایڈ کر دوں. ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ ہے کہ اسٹگما اس چیز پہ اتنا ہے، آپ اگر کسی کو بھی بولیں گے نا چلو جا کے دکھاؤ جس پہ بھی بات کر رہے تھے، تو کوئی بھی نہیں جائے گا. آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ضروری صرف اتنا ہے کہ اگر ہم اپنے کسی دوست میں کوئی چینج محسوس کرتے ہیں، ناٹ نیسسریلی کہ کوئی بیماری ہو، کچھ اور ہو، آپ کو اگر آپ کے دوست کی فکر ہے، آپ صرف 2 منٹ بیٹھ کے چپ کر کے اس کی بات سن لیں پہلے. ٹھیک ہے، آپ ایک دم سے اس کے اوپر تبصرہ مت کرنا شروع کر دیں، یہ تم نے ایسا کر رہے ہو، یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہم ایک دم سے رائے قائم کر لیتے ہیں نا، تو اس رائے کو 1 منٹ کے لیے رکھیں اپنے پاس، صرف چپ کر کے سن لیں کہ کچھ چینج ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے. تو جب سامنے والے کو یہ احساس ہو جائے گا کہ آپ اس کی بات سن پا رہے ہیں اور سمجھ پا رہے ہیں، تو دین وہ خود بھی اس کی ریئلائزیشن آئے گی. آپ زبردستی بول کے کسی کے اندر نہیں گلا سکتے. بالکل صحیح، تھینک یو ویری مچ. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک فیو، مطلب ایک جو کہتے ہیں نا کہ وہ ٹیک ہوم میسج، وہ میں چاہوں گا میڈم منزہ صاحبہ سے اسٹارٹ کریں گے، اور ہمارے جتنے پینلسٹ ہیں وہ ایک کوئی سنہری بات، کوئی خوبصورت بات، کوئی اپنا ہارٹ شیئر کریں، کوئی کنکلوڈ کریں، کچھ میسج دیں. تو اس کے ساتھ ہی پھر ہم اختتام کریں گے اپنے پروگرام کا. بہت ساری اچھی باتیں جو ہیں وہ جس کے اندر کے سوشل ایشوز بھی، کچھ فیملی کے ایشوز بھی، کچھ انڈیویجول ایشوز بھی، اور اس میں جو بات یہاں پہ مختلف طریقے سے ہوئی، اس میں سب سے اچھی چیز جو تھی، جو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو آپ سب ضرور یاد رکھیں کہ اپنی تربیت کے لیے جو ہے وہ خود بھی کام کرنا ہے. جو ایجوکیشن یا ڈگری لے کر ہم یہ نہیں سمجھیں کہ ہم نے شاید بہت کچھ سیکھ لیا ہے یا ہم بہت کچھ جانتے ہیں. لرننگ لائف لانگ پروسیس ہے، اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو بہت اچھے سے ادا کریں تاکہ سوسائٹی کے اندر ایک اچھی چینج آ سکے. اور چینج لانے کے لیے انڈیویجول کی چینج کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اگر میں اپنے اندر تبدیلی لاؤں گی تو شاید اپنے ارد گرد لوگوں میں بھی کوئی امپیکٹ ڈال سکوں. تو ہمیں اس طریقے سے سوچنا ہوگا تاکہ ہم خود بھی اپنی غلطیوں کو سمجھ سکیں اور ان سے کچھ سیکھ کے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لے کر آئیں. یقیناً یہی ایک میسج سب سے اچھا ہے. تھینک یو میم. منظور جمالی صاحب، ڈاکٹر منظور صاحب پلیز. تھینک یو. اٹس اے بریف میسج کہ بیٹا آپ لوگ موسٹلی ینگسٹر ہیں اور فریش گریجویٹ ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، تو ایک چیز چھوٹی سی یاد رکھیں کہ انگلش میں کہتے ہیں کہ فیلیور از ناٹ فیٹل اینڈ سکسیس از ناٹ الٹیمیٹ. تو اس لیے اس چیز پہ اگر آپ یقین رکھیں گے تو پھر آپ کا زیادہ فوکس لرننگ پہ ہوگا، بریف ٹارگیٹس پہ نہیں ہوگا. تھینک یو. تھینک یو. جاوید اکبر در صاحب. میں صرف اتنا کہوں گا کہ سلام ہے آپ لوگوں کو، اتنی دیر تک بیٹھ کے باتیں ساری سنتے رہے، بڑی مہربانی آپ لوگوں کی. جی تھینک یو. نعیم صدیقی صاحب. میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیے، اگر آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں گے تو یقین کریں کہ وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کی بہتری کا باعث بھی ہوگی. بہت اچھے جی، زبردست. جی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ کافی سارے لوگ تو میرے خیال میں اٹھ گئے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، میں ان کے انتھوززم اور ان کے صبر کو سلام کروں گا. اور سیکنڈلی مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے میرا پیغام ہوگا کہ یہ جو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، اس میں میرے خیال میں ہیومن رائٹس وائولیشن جو ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ سائیکیٹری کے جو پیشنٹس ہیں ان کے ہیومن رائٹس کی بہت وائولیشن ہوتی ہے، اور وہ نہ صرف عام انسان کر رہے ہیں وہ، بلکہ ہمارے میڈیکل سسٹم کے اندر موجود ہے. فزیکل ایلنسز بھی ہمارے سائیکیٹری کے پیشنٹس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں ہونے کے، اور لیکن انفارچونیٹلی جس کسی کو سائیکیٹری کا جب ڈس آرڈر ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو نہ صرف سوسائٹی ان کو اگنور کرتی ہے بلکہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی ان کو اگنور کرتے ہیں کہ یار اس کا تو سائیکی کا پرابلم ہے، اس کا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے مزید. تو یہ ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈسکریمنیشن ہمارے سسٹم میں ہماری طرف سے بھی ہے. تو ایٹ لیسٹ جب آپ کبھی
देखें किसी का डायग्नोसिस लिखा हुआ है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें साइकेट्रिक डायग्नोसिस है, तो उनके फिज़िकल एस्पेक्ट्स को भी इग्नोर ना करें और साइकेट्रिक एस्पेक्ट्स को भी, तो होलिस्टिक मेडिसिन जो है उसको प्रैक्टिस करें। ये मेरा पैगाम होगा आपके लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू डॉक्टर एहसान साहब। मैडम रफ़िया बंगश। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। ये जो हम कर रहे होते हैं ना, जिसको हम सिंधी में चर्चा कहते हैं, ये करना बड़ा आसान होता है और शायद हम इससे खुश होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें नहीं पता कि अगले को इससे क्या तकलीफ़ हो रही है। दूसरी बात जो अहम है कि जब हम इस फील्ड में आते हैं तो मैंने ख़ुद ये एक्सपीरियंस किया, देखा लोगों को कि जैसे ही बुक उठाई नहीं और कहते हैं कि जी अब तो हमें लोगों के पढ़ने का फ़न आ गया है, क्योंकि हम इस फील्ड में आए तो हमने लोगों को पढ़ना सीख लिया, तो ये बहुत गलत हमारी सोच होती है। वो हमें तजर्बे से आता है। जब हम तजर्बा करते हैं, अपने बड़ों के बीच में बैठते हैं, पॉजिटिव चीज़ के बारे में अगर हम सोचते रहेंगे तो हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा और हम एक अच्छा सोसाइटी को बना सकते हैं, जिसकी आज हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर अच्छी सोसाइटी होती है तो फिर ये वायलेशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये वायलेशन नहीं होती है। अगर वायलेशन नहीं हो रही है तो हमारे हुकूक हमें मिल रहे होते हैं और उसके लिए हमें बार बार बैठने की या पॉलिसीज़ और उन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो आज के दिन हमें ये वादा ज़रूर करना होगा, आप सब बच्चे हो, वादा ज़रूर करें कि हम अपना भी बिहेवियर बेहतर करेंगे, ना सिर्फ के दूसरों को जज करेंगे। तो इस पैगाम के साथ मैं खुदा हाफिज़ आप लोगों को कहूँगी। थैंक यू मैडम। एंड डॉक्टर महमूद मुगल साहब। एक मुबारकबाद कि इतना अच्छा इवेंट हो गया। डॉक्टर जमील साहब को, पूरे एंट्रॉच को, फैटर्निटी को बहुत मुबारक हो कि उन्होंने इतना अच्छा दिन आज इस हिसाब से ये काम किया। और एक तो शुक्रिया इनका कि इन्होंने यहाँ बैठने का ज़ाहिर नसीब मौका फ़राहम किया। दूसरा शुक्रिया आपका कि आपने इतनी देर बैठ के हमें इतनी पेशेंस से हमें हेयरिंग दी। दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। नंबर वन कि सबसे पहले इज़्ज़त किया करें, फिर मोहब्बत किया करें। अगर आप मोहब्बत करते हैं, इज़्ज़त नहीं करते, तो मोहब्बत की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो आप इज़्ज़त करेंगे, उसके बाद आप मोहब्बत करेंगे। दिस इज़ पॉइंट नंबर वन। दूसरा ये कि वो जो लिव एंड लेट लिव वाली बात है ना, हम लोग जिएँ और जीने दें, कि अगर हम किसी के लिए कोई चीज़ कर दें, मतलब ये कि एक मिनट और भी ले रहा हूँ उनका। अशफाक साहब ने कहा था कि जब तुम बहस में जीत रहे हो और तुम सोच रहे हो कि मैं अगला जुमला बोल के सामने वाले को तबाह बर्बाद कर दूंगा, तो जुमला रोक लो, बंदा बचा लो। हाँ, बहुत अच्छा, क्या बात, क्या बात है। और बाकी मौलाना रोम की एक बात है, आखिरी आपसे कह के इजाज़त मैं चाहता हूँ और इनको मुबारकबाद देता हूँ। मौलाना ने फरमाया कि अपनी बात को 3 दरवाज़ों से गुजारा करो। पहला दरवाज़ा कि क्या ये सच है, अगर आप आंखें बंद करेंगे जवाब आता है सच है। तो दूसरा दरवाज़ा है कि क्या ये ज़रूरी है, अगर उसका भी जवाब आता है कि हाँ ये ज़रूरी है, तो तीसरा दरवाज़ा है कि क्या तुम नरम ज़बान से, मीठे लहजे से बात को बयान कर सकते हो। अगर जवाब आता है हाँ तो बात कर दो। अगर तुम्हारा जवाब ना में आता है तो बात कितनी ज़रूरी क्यों ना हो और कितनी सच्ची क्यों ना हो, अपने मुंह को बंद रखना। क्या बात है, बहुत अच्छा खूबसूरत पैगाम। मैं इसी कॉल पर अमल करते हुए आखिरी दफ़ा ह्यूमन राइट्स लिखने वाले को, पढ़ने वालों को एक केस याद दिलाना चाहता हूँ। सर, एक ज़माना था स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, हमारी अपेक्स कोर्ट ने भी कहा था कि ये इस तरह की बीमारी नहीं है, मगर जब उन्होंने रिव्यू किया सफ़िया बानू केस में, वेबसाइट पर लिखें सफ़िया बानू केस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सर जी 2020 में एक फ़ैसला आया है, चारों सूबों को, फेडरेशन को कुछ कहा गया है, डायरेक्शंस दी गई हैं कि आप मेंटल हेल्थ में ये रिफॉर्म्स लाएं। आज आप लोग कुछ नहीं करेंगे, सफ़िया बानू की डायरेक्शंस उठाएंगे और अपने अपने पेज पर रखेंगे। इसी नाम के साथ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 223 हम गुजारिश करते हैं उन इदारों से जो कोर्ट, अपेक्स कोर्ट को भी नहीं मान रहे, हमें तो छोड़े, उसको भी नहीं मान रहे, तो सफ़िया बानू केस को वो बनाकर आप ज़रूर उस पर आज एक टेक करके अपनी पोस्ट शेयर कीजिएगा। आखिरी मैसेज मैं सिर्फ ये कहूँगा, मेरा टीचर हमेशा हर किसी को कहता था तन्हाई अज़ियत है। हम हुजूम में भी अकेले हैं, हम दिलों में एक दूसरे से करीब नहीं हैं, हुजूम में करीब बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे के हाल से वाकिफ़ नहीं हैं। एक घर में रहते हुए 6 अफराद हैं, 12 मोबाइल फ़ोन हैं, आपके 1000 वर्चुअल फ्रेंड्स हैं, मगर आप अपने बूढ़े बाप से बात नहीं करते, आप बूढ़ी माँ का पाँव नहीं दबाते। ठीक है, आप किस तरह के लोग हैं यार।
ٹھیک ہے, آپ کون سی دنیا ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ جس جنت اور جس دوزخ کو آپ کہتے ہیں وہ تو آپ اس میں گزارتے ہیں, وہ الگ بات ہے. تو اپنے گھر کو جنت بنانا ہے تو ان لوگوں سے کنیکٹ ہو جائیں, ٹھیک ہے. وہ آپ کے سب سے بہترین تھراپسٹ ہیں, سائیکو تھراپسٹ نہیں تھراپسٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بات کرنے سے آپ ٹھیک رہیں گے. شاہ لطیف جو بس ٹوئن ویٹھے جنی وٹ ڈکھندو دور تھے تو تنی سے کٹو ڈاڈے پکڑا. واہ, شاہ لطیف کہہ رہا ہے نا, ویٹھے جنی وٹ ڈکھندو دور تھے تو تنی سے کٹو ڈاڈے پکڑا. دوسری جگہ کہہ رہا ہے ویٹھے جنی وٹ ڈکھندو ڈاڈھو تھے سا مجلسی مٹ جے حاصل ہوئی ہزار جو. اگر آپ کو پیسہ مٹیریل چاہیے تو آپ اندر کے انسان کو مار کے جئیں, درد کے ساتھ جئیں, کرب کے ساتھ جئیں, کیونکہ آپ کی گاڑی, آپ کا گھر, آپ کا بیلنس بینک بیلنس بڑھ رہا ہے. مگر آپ خوشی والا انسان چاہتے ہیں اپنے اندر تو اس طرف جائیں جو نان مٹیریل ہے, جہاں پر وہ کہہ رہا ہے نا کہ آگ سے ملنے میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں کرتی, پانی میں ملنے میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں کرتا. جلال الدین رومی. یہ انسان کیا ہے, ان کی دلیں اتنی دور کیوں ہیں؟ یہ ایک دوسرے کو اس طرح جھپی تو مارتے ہیں مگر پھر بھی بٹے ہوئے رہتے ہیں. ہمیں ایک ہونا ہے, نہ صرف مینٹل ہیلتھ کے لیے مگر اپنی اپنی جو ہے نا زندگیوں کے لیے بھی. آپ کر کے دیکھیں, مسکراہٹ دیں, آپ ہنستے رہیں گے. مگر آپ کسی کو غصے سے دیکھیں گے تو آپ کو غصہ ہی ملے گا. یہ ہے آج کا میسج. تھینک یو. بہت خوبصورت میسج. ہمارے ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی میڈیسن کی طرف سے بھی یہی میسج ہے کہ کریٹ پازیٹیوٹی امنگ یور سیلف, دیٹ از دی سولوشن آف آل پرابلمس. ہمیں مثبت سوچنا ہے, مثبت کرنا ہے, یہی سوچ ہے. اور جاتے جاتے میرا پرسنل ڈاکٹر گلزار عثمان یہی کہے گا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ.